إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تاریخی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد محسن و مربی پیشوا مقتدی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں ہجرت کے بعد پیش آنے والے معاملات کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت کی طرف انسانیت کو مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق کفار کو ایک چیلنج دے رہے ہیں جو کہ بہت سے پہلوؤں سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی کہ قرآن مجید، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم ان سب کو بلا لو جو تمہارے مددگار ہیں اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز سے ہی پہلا جملہ یہ کہا ہے اسی سورۃ البقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ یہ سچی ہے، یہ ممتاز ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک خاص درجہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب منافقین، جب یہود و نصارہ اور مشرکین جو مکہ کے تھے وہ اس قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید سچا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ شک ہے، تو تم بھی اس جیسی صورت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب ان کو چیلنج دیا ہے تو اس کے اندر دوسری جو بات وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے اس کی اہمیت پر اور اس کی فضیلت پر اس سے قبل 2 آیت بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ رسالت کا بیان بھی فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو میں سے ایسا قرآن لے بنا دے۔ یعنی یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بات ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ میں نے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے عبدنا، ویسے تو ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سب کو بنایا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے اپنے بندے پر جو ہم نے اس کو اتارا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خاص بندہ اللہ کا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ، مسجد الحرام کو مکہ کہہ کر جو اللہ کا سب سے پہلا اور اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے اسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ۔ دنیا میں کسی اور مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ سارے اللہ کا گھر ہے، جس میں ہم موجود ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس علاقے میں اور جو کوئی بھی مسجد کے نام پر عمارت ہے وہ ساری اللہ کا گھر ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں جہاں کہیں مسجد نامی چیز کا وجود ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ صرف ایک مسجد کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ خاص مسجد ہے۔ یہیں پر اب ذرا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو اپنے بندے سے مراد یہ ہے کہ خاص بندہ، کہ اس ایک خاص پیغمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص بندہ اس لیے کہا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے علیہ السلام کی ذات۔ جیسے ایک نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بھیجی تھی اونٹنی کے نام پر، یعنی کہ اونٹنی کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس میں سے اس کو کھانے دو، اس کو چلنے دو، اسے تانگ نہ کرنا، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی دھوکے کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا۔ تو قرآن مجید نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ناقۃ اللہ کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ، ناقۃ اللہ اور عبدنا اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے امت سے خاص بنا کر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر کیا ہے اور جگہوں پر، اور وہ چیلنج مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، ہم انہیں ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر انہیں کہہ دیجیے، کفار کو کہہ دیجیے کہ اگر تم کہتے ہو نا، اگر تم جن اور انسان سارے مل کر آ جاؤ کہ اس چیز پر اکٹھے ہو جائے تو تم اس جیسا پورا قرآن بنا لو گے، تو تم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے اگرچہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار ہوگا۔ یہ پورے قرآن کا اللہ نے چیلنج دیا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں ام یقولون افترا، اے پیغمبر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ. اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے نا تو تمہارے اندر اتنی پاور ہے تو تم بھی اپنی طرف سے اس جیسی 10 صورتیں بنا لو اور تم ان سب کو بنا لو جو تمہارے مددگار ہیں جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا چیلنج کیا. ام یقولون مفترا، اے پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے، اس قرآن مجید کو خود بنایا ہے. کل فاتو بسورۃ من مثلہ، دونوں آیات کے اندر یہ فرق ہے. وہاں بھی عشر سور مثلہ، یہاں پر کل فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو تم ساری دنیا کو بلا لو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو. آپ یہ جو سورت کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے نا وہ سورۃ یونس کے اندر ہے اور وہ مکی سورت ہے. اور یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے. یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسا جو قرآن مجید کا چیلنج دیا نا کہ جیسا کوئی ایک سورت کوئی 10 صورتیں پورا قرآن بنا کر دکھاؤ جس کو مرضی اپنے ساتھ ملا لو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بھی چیلنج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بھی چیلنج دیا اور کوئی بھی چیلنج کو آج تک نہیں پورا کر سکا. یہ وقت 100 سال کی 14 کروڑیں بدل چکا ہے. 1441 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے، لیکن آج تک کوئی بھی اس قرآن جیسا ایک لفظ نہیں بنا سکا. یہ قرآن کی عظمت اور اس کے معجزے ہونے کی دلیل ہے. معجزے سے مراد یہ ہوتا ہے جو انسان کی طاقت اور انسان کی عقل سے معاملہ چیز ہو، جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا اور یہ اللہ کا دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کے اندر جن حالات کے اندر جس قوم کے اندر پیغمبروں کو بھیجتے انہی حالات کے مطابق انہی قوموں کے مطابق انہی وقتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو معجزہ عطا کیا کرتے تھے. مثالوں میں ساتھ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر پیغمبر بنایا، نبی بھیجا. قرآن مجید میں بہت لمبا چوڑا قصہ ہے ان کا. وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے نا تو وہاں پر سحر کا دور تھا، جادوگروں کا بول بالا تھا، ان کا وہاں پر دور چلتا تھا، ان کی وہاں پر مشہوریاں تھی. وہ ایک شاہکار مانے جاتے تھے. ان کے جادو وہ آنکھوں کو دھوکہ دیتے تھے، آپ کے سامنے چیزوں کو بدل کے رکھ دیتے تھے. اب فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت اور اللہ کے پیغام کی فرعون کو دعوت دی نا تو اس نے معجزہ مانگا، معجزہ طلب کیا کہ ثابت کرو کہ آپ پیغمبر ہو، آپ پیغمبر ہو، اس چیز کو ثابت کرو. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے سمجھتے کہ میں کیسے ثابت کروں. کہتا ہے کہ آج کے دور میں جادوگر سب سے اونچے مانے جاتے ہیں، آپ جادوگروں کو ہرا دیجیے میں آپ کو پیغمبر مان لوں گا. اللہ تعالیٰ کا نبی کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا بذریعہ جبریل علیہ السلام کے. جبریل آئے، کہا سیٹنگ رکھ لیجیے، انہیں کہیے کہ جائیں پروگرام رکھیں ہم آپ کو معجزہ دکھائیں گے. تو انہوں نے فرعون نے سارے جو اپنی ریاست کے اندر دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جادوگر اپنے محل کے اندر اپنے دربار میں طلب کر دیا. جادوگر حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تھے. تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، بظاہر رسی پر ٹکڑے نظر آنے والے انہوں نے پھینکے سب کے سامنے ایسے زمین پر، تو وہ سانپ بن گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ ان سانپوں کو کیسے توڑ کر سکتے ہیں. اب اس وقت پیغمبر کو اللہ کا نمائندہ ثابت کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس وقت کی جو شاہکار چیز تھی اس کو مار دی جائے، اس کو ہرایا جائے. تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معجزہ عطا کر دیا تھا. جبریل آئے، وحی لائے اور کان میں سرگوشی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اسے پھینک دیجیے سب کے درمیان. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ان سانپوں کے درمیان پھینک دیا تو وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ساری ایک بڑا اژدہا کی شکل اختیار کر کے بڑا سانپ بن گیا جس نے سارے چھوٹے سانپوں کو قتل کر کے رکھ دیا.
تو سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نہیں ایمان لے کے آئے، جن کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کرتے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس معجزے کے ساتھ ثابت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کے وقت کے اندر طب جو ہے، طب آج کل بھی جو ہمارے مختلف طریقہ علاج ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، دیسی جڑی بوٹی، یہ سارے علاج، اس وقت جو علاج تھا نا، کسی بھی بیماری کا علاج نکالنا، یہ اس وقت کا بڑا شاہکار مانا جاتا ہے، بڑی بات مانی جاتی ہے کسی بیماری کا علاج کرنا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بقرات اور اسطلیس اور لقمان اور جالینوس جیسے بڑے بڑے حکمات کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا طب کے معاملے کے اندر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اندر وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کسی کوڑی کو ہاتھ لگاتے اس کا مرض صحیح ہو جاتا۔ جو لا علاج مرض کو اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے وہ صحیح، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ معجزے پر ایمان ہے ہمارا کہ معجزہ پیغمبروں کو اللہ دیتے ہیں، صرف پیغمبروں کو دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ رسالت دیتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے، معجزے صرف انہیں کو ملتے ہیں۔ اور معجزے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ صحیح کرتے تھے، آپ کا ڈنکا اوپر ہو گیا، آپ کی رسالت کو مان لیا گیا، مان لیا گیا کہ جو بڑے بڑے حکامات کو بات دے گیا یہ لازمی اللہ کا خاص بندہ ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے معجزہ دیا۔ کسی کوڑی کو صرف ہاتھ لگاتے ہیں اس کا مرض صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر مردے پر ہاتھ لگاتے تو زندہ ہو جاتا، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ اللہ نے معجزے عطا کیے تھے۔ جب ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے مکہ کے اندر تو اس وقت زبان و بیان کا بڑا شاہکار تھا، ادب کی بڑی بات تھی۔ آج ہمارا اس جدید دور کے اندر جہاں پر ٹیکنالوجی کا راج ہے، جہاں پر سائنسی علوم بڑے ہیوی ہو چکے ہیں، وہاں پر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ ادبی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن آج سے 50 سال قبل چلے اور سے بات سنی ہے، آج سے 50 سال قبل اگر آپ کسی چلے جائیں گے وہاں پر ہر زبان کے اندر ادب کی بڑی بات تھی۔ چاہے آپ فارسی کے اندر چلے جائیں، فارسی زبان کے ادب کی بڑی بات تھی۔ اگر آپ اردو کے اندر آ جائیے تو وہ ہندو بر صغیر کے اندر دیکھیے اردو معلّہ کے نام پر کتنی اعلیٰ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر عربی ادب کو بڑا درجہ حاصل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو اس وقت ادب عربی ادب کا بڑا ڈنکا بجتا تھا۔ لوگ اس کو بڑا مانتے تھے کہ جو زبان کا مایا ناز مانا جاتا تھا، جس کی زبان ایسا ادب بولتی تھی کہ سب کو ہرا کے رکھ دیتی تھی، وہ لوگوں کے نزدیک شاندار ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ مکہ کے اندر بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، شعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، تو جو شعر سب سے عمدہ ہوتا تھا، جو شاعر جیت جاتا تھا، اس کے کلام کو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس شاعر کے کلام کو لٹکا دیا جاتا تھا جو بیت بازی کے اندر شعروں کے مقابلے کے اندر جیت جایا کرتا تھا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب کو ہرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ قرآن مجید عطا کیا۔ یہ قرآن مجید زبان و بیان کی ادب کے اندر مایا ناز بن کے پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورۃ کوثر تین آیات کی چھوٹی سی سورت ہے۔ جب یہ نازل ہوئی نا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ہمارے امام ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ایمان لانے والے میں سے ہیں۔ آپ کے بعد کافی فوت ہوئے ہیں، لیکن آپ امام کے وہ درخشندہ ستارے تھے کہ جنہوں نے اسلامی ہسٹری کے اندر بڑا مضبوط کردار ادا کیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ سورت جو لکھی ہوئی کاغذ کے اوپر آپ نے جا کر بیت اللہ کے دیوار پر لٹکا دی، جہاں پر شعر لٹکائے جاتے تھے، حالانکہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا۔ ایک عرابی نے وہ عبارت دیکھی، سورت لکھی ہوئی دیکھی، تو اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ نیچے اس نے لکھ دیا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسی امتیازی حیثیت اور ایسا معجزانہ کردار یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان کیا۔ یہاں پر ہماری یہ سمجھنے کی ایک بات ہے، نقطے کی بات ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو کس طرح سمجھا رہا ہے کہ میری عظمت کو، یہ اللہ مثالیں دے رہا ہے، یہ چیلنج کی مثال ہے کتنی بڑی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ام یقولون افترا، کہ اے پیغمبر یہ جو سب کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کل فاتوا بعشر سور مثلہ، آپ ان سے کہیے کہ ان جیسی 10 صورتیں مفتریات پڑھ لیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جن کی تم طاقت رکھتے ہو اپنے ساتھ ملانے کی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے علاوہ جس کو ساتھ مرضی ملا لو، اس کے اندر انسان بھی سارے آ گئے، جن بھی سارے آ گئے، ساری دنیا کی مخلوقات آ گئی، جتنی بھی چرند پرند ہر چیز طاقتور کمزور سب اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کے اندر جن بھی شامل ہو گئے، اللہ کے علاوہ انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں۔ اب وہ جن بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے انہیں پتہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کا جب قصہ ذکر کیا نا تو ہدہد نے آ کر آپ کو بتایا، وہ ان کا پرندہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی ایسی بادشاہت تھی کہ کائنات کے اندر ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ آپ پرندوں، چرند، چھوٹے حشرات، جانور، پہاڑ، درخت، ہوا، آسمان، ہر چیز کی آپ زبان سمجھ لیتے تھے اور آپ ہر کسی سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے صحابہ کو بیان کیا کہ میں نا رات کو نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن مجھے تنگ کر رہا تھا، جن مجھے تنگ کر رہا تھا، تو میں نے نا اسے پکڑ کر مسجد نبوی کے صحن کے نا ستون کے ساتھ باندھ دیا، ستون کے ساتھ جن کو باندھ دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو میں اپنی عبادت میں مشغول رہا، تو جب صبح کا وقت تھا نا، صبح کا وقت قریب تھا، آپ لوگوں کے مسجد آنے کا وقت قریب تھا، لوگوں کا نماز کا وقت قریب تھا، تو میرے ذہن میں نا ایک بات آئی، وہ یہ تھی کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ جس طرح کی بادشاہت، جس طرح کی نبوت تم نے مجھے عطا کی ہے، میرے علاوہ کسی کو نہ وہ عطا کرنا تھا قیامت۔ تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی تو میں نے وہ جن کو کھول دیا اور وہ چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر کیا ہوتا اگر وہ بندہ رہتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس ستون کے ساتھ بندہ رہتا تو آپ آ جاتے اور دن نکل آتا تو آپ سب دن کی روشنی میں جن کو دیکھ لیتے۔ اب ممکن نہیں ہے، اس وقت ممکن ہوتا اگر صحابہ کرام جن دیکھ لیتے۔ تو سلیمان علیہ السلام، میں آپ نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، کائنات میں ایسی نبوت، ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی کہ آپ کائنات کی ہر مخلوق سے باتیں کر لیتے تھے۔ وہ ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کہ سلیمان علیہ السلام کا ساتھی تھا، آپ کا خادم تھا، تو وہ غیر حاضر تھا، آپ نے حاضری لگائی، وہ نہیں تھا، قرآن مجید میں ہے۔ تو وہ جب آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ اگر آپ اس کی معقول وجہ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو ذبح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک نا محل دیکھ کے آیا ہوں، وہ عورت ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اور اس کا اتنا بڑا تخت ہے اور میں وہ محل دیکھ کر آیا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور اللہ کی طرف لے کے آئیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے، اس کا نام تھا ملکہ بلقیس، اس عورت کو دعوت دی اور وہ کئی دنوں پر مستقل سفر تھا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس میں آنا تھا، اور آپ نے اپنا معجزہ دکھانے کے لیے، اپنی نبوت دکھانے کے لیے نا جو آپ کے جتنے بھی خادم تھے، جنوں میں، پرندوں کے اندر جتنے بھی، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے وہ تخت بلقیس چاہیے جو اس کی شان و شوکت کا مظہر ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنا جلال اور اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے، وہ مجھے اپنے محل کے اندر چاہیے، اس کے جہاں پہنچنے سے پہلے۔ تو وہ کون سب سے پہلے لے کے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا ہوا
تو ایک جن نے ہمیں بھری کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے محل کے اندر لے آؤں. کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے ایک پل کے اندر، ایک سیکنڈ، ملی سیکنڈ کے اندر آپ آنکھ جھپکیں گے، آنکھ کو بند کریں گے، کھولیں گے، تخت آپ کے سامنے ہوگا. اتنا اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھنے والا جن جو ہزاروں میل کی مسافت سے ایک بڑا تخت اٹھا کر ایک محل سے دوسرے محل شفٹ کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو بھی شامل کر کے یہ چیلنج کیا کہ ساری دنیا کو ملا لو، ایک آیت اللہ کے جیسے قرآن کی بنا لو، کوئی نہیں بنا سکتا. وہ جن بھی مل کر نہیں بنا سکتے. جو آنکھ جھپکنے پر تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے، ان جنوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کچھ قرآن جیسی ایک آیت بنا لے. یہ ہے مین پوائنٹ، یہ ہے نقطے کی بات. اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم اسی قرآن کے اندر لکھا ہے کہ جن نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں مسافر پر بڑا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے. لیکن وہی جنوں کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو. پہلے قرآن کا چیلنج، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، پھر ایک صورت کا چیلنج، پھر ایک آیت کا چیلنج، ایک آیت اس جیسی بنا لو. وہ سب اس کے بنانے سے قاصر تھے. ہم انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر قرآن مجید کی مین مزید جو امتیازی اور موج جاننا، اور قرآن مجید کیوں اللہ کی طرف سے موجودہ ہے اور کس طرح یہ ثابت ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جس کے ذریعے یہ تمام مذاہب اور تمام کتابوں کے اوپر یہ اعلیٰ اپنا اس کا مقام ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے واپس ہم نے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہوگا، جس کے اندر اسلام کے 2 بنیادی شعار اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کا مسلمانوں کو موقع دیتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دے رکھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو، جیسے بعض مہینوں کو، رمضان کو، باقی سارے مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے. سات رات کو جو لیلۃ القدر، 7 راتوں کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، اس لیلۃ القدر کو باقی سات کی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کی فضیلت باقی تمام دنوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے. وہ یہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر اور عید الاضحیٰ کے دن تک یہ 10 دن ہوتے ہیں نہ پہلے ذی الحجہ کے، ان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بچے شور نہ کرو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے اور جو جزء اور تاج رات کے اندر ہے. مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ ذی الحجہ کے متاثر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی یہی اس کا معنی بیان فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یہ بہت ہی خاص دن ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر باقی دوسرے دنوں سے زیادہ دیتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمجید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تحریر بیان کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. اور اس کے اندر منکرات سے بچنا، ان کے برائیوں سے اور نیکیوں کے اندر عزت رکھنا، یہ ہر چیز کا بہت زیادہ فضل ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی افضل عمل نہیں ہے. تو صحابی نے پوچھا ورد جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے اللہ کے راستے میں؟ آپ نے فرمایا ولا جہاد الا یقاتل بنفسه وبماله ولم يجعل شریعہ. اللہ کے کوئی ایسا کچھ آنے نہیں چلے جو اپنا آپ ہی، اپنا نفس بھی اپنے ساتھ لے چلے اور اپنا مال بھی اپنے ساتھ لے چلے اور وہ ان سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، اس کا مال اور اس کی جان دونوں اللہ کے راستے میں چلی جائیں، وہ مجاہد اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس جیسا عمل کوئی بھی نہیں. ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل یہ بہت ہی مبارک 10 دن ہے.
میرے ساتھ 3-4 دن پڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ دن شروع ہوں گے. آپ کا صرف نیت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہانہ ہوتا ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا نا کہ حساب دو، تو وہ پھنس گئے. حساب دینا تو وہ ایک دور کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا کہ حساب دو، وہ پھنس گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہانے ہیں اپنے بندوں کو بخشنے کے. کبھی وہ دلوں کی فضیلت دیتا ہے، کبھی وہ اعمال کو فضیلت بخش دیتا ہے، کبھی چھوٹے شہروں سے جنت دے دیتا ہے، کبھی بڑی بڑی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھیے ان دنوں میں. ان دنوں کے اندر ایک روزہ آتا ہے 9 دن آتا ہے، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے اس دن کی. تو انشاءاللہ کیونکہ وہ آئندہ جمعے کے بعد آئے گا تو میں آپ کو اس بارے میں زیادہ مناسب ہے کہ میں اس وقت بتاؤں کہ وہ اس روزے کے اندر ایک اشکال پایا جاتا ہے تو وہ کب رکھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آپ کو قریب جا کے بتائیں گے. اور دوسری چیز اس عشرے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر قربانی کی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ان 10 دنوں کے اندر، یعنی یہ 10 دن تمام دنوں سے افضل ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر قربانی جیسا کوئی عمل ہے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے. اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر فرض کی کہ اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کہ وہ قربانی کرے صاحب حیثیت جن کے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جو زکات ادا کرنے والی ہوتی ہے، اس سے مراد صرف قربانی کرنے والی ہوتی ہے. اگر وہ قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرے. ایک صحابی کا قول ہے اور وہ حدیث بھی ہے اس معنی کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ایسا بندہ ہماری نگاہ کے قریب نہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کس طرح غصے کا اظہار کیا ہے اور اس طرح اس کی ضمانت فرمائی کہ وہ قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کی جو نیت ہے نا یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت ان اول المسلمین. کہ آپ کہہ دیجیے پیغمبر کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے کوئی کچھ کسی کو نیت کرتا ہے. یہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ خلافے کے لیے ہونی چاہیے، نہ مقابلے بازی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کسی اور چیز کے لیے رکھے. اگر آپ کی نیت کوئی اور ہے تو یاد رکھیے قربانی آپ جتنے کی مرضی پہلے آپ کو کھا جائیں گے. تیسری بات یہ کہ حلال مال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. سنن ترمذی کی روایت ہے صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک مال کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اگر آپ کا مال پاک نہیں ہے تو آپ چاہے 1000 اور اللہ کے راستے میں جگہ کرتے تو آپ کو فائدہ نہیں ہے. اگر مال حلال ہے تو چھوٹی سی ایک بکری بھی ایسی کفایت کرے گی اللہ کہ ہاں آپ کا مرتبہ بہت مانگا ہے. مال حلال رکھیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ قربانی کے جو جانور ہے نا وہ شریعت کے مطابق خریدے. شریعت قربانی کے جانوروں کے بارے میں کچھ شرائط رکھتی ہے. ان میں سے آپ کو اکثر پتہ نہیں ہوگی. آپ ماشاء اللہ کافی اکثر رسیدہ لوگ ہیں. کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں صحیح ہونی چاہیے، خاص بہت سارا اس کے کان صحیح ہونا چاہیے، کان کٹے نہ ہوں، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں، اس کی ہڈیاں کمزور نہ ہوں. ایسی ہڈیاں ہوں جس کے اندر بھوسا ختم ہو گیا ہو، ایسا نہ ہو کمزور ہو، لاچار ہو، چلنے اور بیٹھنے تنگ ہو. ایسا جانور ہونا چاہیے. خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اچھا صحت مند جانور ہونا چاہیے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. اور یہاں پر اکثر ایک بات آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو جانور کھسی کا لیتے ہیں، جو کھسی ہوتے ہیں پہلے سے ہی رکھے وہ جس سے ہم خریدتے ہیں اس میں کھسی کیا ہوتا ہے تو یہ کھسی ہونا یہ عیب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو جانور کا کھسی ہونا عیب شمار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈے
کالے سینگوں والے خوبصورت لوٹے اور خصی کی بات کی. خصی آپ نے جانور کی بات کی ہے. خصی جانور جو گوشت کی اوپری جانور کو خصی کر لینا وہ گوشت کی اوپری کے اندر اضافہ کرتا ہے اور اس کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور گوشت کو خوبصورت اور گوشت سے خوشبو سے پاک ہو جاتا ہے. یہ خصی ہونا عیب نہیں. اگر کوئی خصی کے علاوہ بھی بغیر خصی جانور ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی ممانعت نہیں, وہ بھی ذبح کر سکتا ہے. لیکن دونوں طرح کے جانور ذبح کرنا درست ہے. اور اس کے ساتھ جانور کے اندر ایک بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جانور دوندا ہونا چاہیے, دوندا جانور ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے. مختصر میں آپ سے اس کی بتا رہا ہوں کہ ہمارا وقت وہ ختم ہو رہا ہے. بہیمۃ الانعام اس کے اندر اونٹ اس کا مذکر اور مؤنث یعنی کہ اونٹ منسی اور اس کے ساتھ گائے اور گائے کی گائے اور گائے کا مذکر اور اس کے ساتھ بکرا اور اس کی مؤنث بکری. اس طرح بھیڑ اس کی مؤنث دمبا اور اس کی مؤنث. یہ جو 8 جانور ہیں یہ دمبا بھیڑ کے اندر ہی شامل ہے. یہ 8 جانور ہیں یعنی کہ مذکر اور مؤنث ان کی قربانی قرآن مجید میں ہے اور اسی سے قربانی کرنے کے لیے یہ افضل ہے. اور کسی متعارف چیز کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات آپ کو کسی بھی صحابی کے عمل سے ثابت نہ ہو. اور ان 8 کے لیے دوندا ہونا شرط ہے. اگر آپ کو دوندا جانور نہیں ملتا تو پھر اس صورت کے اندر آپ بھیڑ کا 1 سالہ جانور کر سکتے ہیں. کھیرا بھیڑ کا کھیرا اور کھیرا بھیڑ کا کر سکتے ہیں, نہ بکرے کا کر سکتے ہیں, نہ گائے کا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اونٹ کا 1 سالہ یعنی کہ دونتے سے کام ان تینوں کا نہیں کر سکتے. صرف بھیڑ کا آپ کھیرا کر سکتے ہیں اور وہ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح باری کے اندر اور امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ دونوں اماموں نے بھیڑ کے جو کھیرا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس کی عمر 1 سال کی. 1 سال سے کم بھیڑ نہیں ہونی چاہیے. اور دوندا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسلما, کوئی بندہ یہ ذبح نہ کرے مگر مسلم نہ کرے. اگر مسلم نہ یعنی کہ دوندا جانور کرے, اگر دوندا جانور نہیں ملتا تو پھر اس کو ایک بھیڑ کا ایک کھیرا ہی کافی ہے. تو دوندا جانور نہ ملنے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے, جیسے کہ دوندا نایاب ہو جو کہ اکثر نہیں ہے لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے, یا پھر وہ آپ کی طاقت سے باہر ہو. ایک غریب آدمی ہے وہ جذبہ رکھتا ہے اس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مہنگا جانور خریدتے, اس کی بھی یہ صورت بنتی ہے کہ وہ بھیڑ کا کھیرا خرید لے. اگر کسی کے بعد کوئی آ جاتی ہے اتنا والا ہماروں سے نہیں آتا, اگر کسی کے پاس استاد ہے دوندا جانور کرنے کی وہ پھر بھی کھیرا کر رہا ہے تو یہ قربانی ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دوندا جانور کرنے. تو یہ سارے معاملے دوندا جانور کے لیے کرنے ہیں اور قربانی کے لیے ضروری ہے کہ یہ عید کے بعد کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو درداء صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے نا عید سے پہلے قربانی نکاح کی اور عید پڑھنے آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں قربانی نکاح کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی گوشت کی قربانی ہے, یعنی کہ یہ تمہیں صرف گوشت دے سکتی تمہاری قربانی نہیں ہوئی. تو ضروری یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے, اس سے پہلے قربانی نہیں, عید کی نماز کے بعد قربانی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج کل بہت سی سوشل میڈیا کے اوپر ہے جو آج کل روز پر رہ چکے ہیں اور میڈیا کے اوپر بعض مدارس کے اندر نجی اور دوسری اس کے اندر ایک چیز بڑی عام فہم ہے کہ نا عام زبان پر بھی عام ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے, حج کا موقع آتا ہے تو ایک بات بڑی زبان پر بھی عام ہوتی ہے. قربانی کی جگہ نا کسی غریب کی خدمت کر دینی چاہیے, کسی بیوہ میں سہارا مان جانا چاہیے, کسی بچی کا جہیز اکٹھا کر دینا چاہیے. یہ حقیقت یاد رکھیے, یہ ذکر اور دین خالق ہوتے ہیں ان کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی 264 دن غریب کی خدمت کہاں جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہم مانتے انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت فراہم کر دیا. جب پیغمبر رحمت قربانی کیا کرتے تھے اس وقت نہیں, جب خستہ حال ہو غریبوں کی وہاں پر برآمد تھی, اس وقت آپ قربانی کی طرح غریبوں کی مدد بھی کر سکتے. کس نبی نے
یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد آپ کی امت انشاءاللہ قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھیں گے. تو کیا نبی علیہ السلام کو غریب نظر نہیں کرتے؟ آپ کتنے کو کتنی جائیدادوں کے آپ مالک ہیں، لیکن آپ قربانی کیا کرتے؟ صحابہ کرام قربانی نہیں کرتے. یہ ایک سوچ سوچتا ہوتا ہے. یہ لوگ جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کے ڈیفینسوں میں بیٹھ کر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنی کوٹیاں کیوں نہیں بیچتے؟ غریب غریب کو یہ اپنی گاڑیاں کیوں نہیں دیتے ہیں کہ کروڑ اور 2 کروڑ کی گاڑیاں رکھ کر یہ لوگوں کو آج مشورے دیتے ہیں کہ دکانیں بند کر دو اور اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے 2 ماہ اور 5 ماہ کام کا راشن پاس کیا ہوتا ہے. یہ ایسے غریب لوگ ہیں جو قربانی کا موقع آتا ہے تو صبح ان کی زبانیں اپنی خواہش سے نکالتی ہیں. اور یہ جو پیسے ہیں کہ کیا کرنا ہے اتنا خون بہا کر اور اتنے جانور ذبح کر کے، یہ سارے پیسے آپ ان کو قوم خدمت میں لگائیں، ان کو قوم خدمت کے لیے ٹیکس نہیں دیتے. آپ ہم ایک روپیہ اس کا خرچ کرتے ہیں، اس کا 4 حصہ جو حکومت ٹیکس لیتی وہ پڑھا پہنچ کے نہیں دیتی. اسلامی شاعر اللہ تعالیٰ کے اسلام کے شاعر ہیں، لیکن اسلام کی نشانی نہیں ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ سوچا سوچتے ہیں قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، نہ اس کی جگہ پیسے لے جائیں گے نہ اس سے کوئی اور کام ہوگا. قربانی کی جگہ صرف قربانی ہی کی جائے گی اور قربانی ہی کرنی چاہیے. اس کی جگہ دیکھیں جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کو غریبوں کے در پہ نہیں ملیں گے. یہ اللہ یہ غریبوں کی مدد کرتے ہوں. غریبوں کی مدد کرنے کے اور بہت سے ذریعے اور بہت سے مقامات ہیں. یہ قربانی کا اپنا مقام ہے. اور یاد رکھیے جو ذاتی حیثیت ہے اسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے نصیحت دی تھی، تم نے قربانی کیوں نہیں کی. ان سارے مسائل جو بنیادی تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے علاوہ کسی کے بھی ذہن کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو قربانی کے متعلق، جانور کے متعلق، اس کے حکم کے متعلق، تو وہ نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لے، رہنمائی دے اور رہنمائی دے کر ہی اپنے فریضے کو انجام دے. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں دین کا فہم اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.